الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے اس سے پہلے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے۔ پھر دوبارہ اس نے ایک نوجوان کے سوال کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اتنا بڑا دعویٰ آج تک اسلامی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا، اس لیے کہ سنت مبارکہ پر عمل کرنے سے جنت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، اعلیٰ رتبہ اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ سنت مبارکہ پر عمل کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ تو اتنا بڑا دعویٰ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کے بارے میں آج تک کسی امام، کسی محدث، کسی فقیہ نے پیش نہیں کیا۔ 15ویں صدی میں مرزا جہلمی نے یہ دعویٰ کیا۔ اس سے ایک سوال ہوا تھا کہ جو احادیث بخاری شریف میں مذکور ہیں کہ جن میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا ذکر آیا ہے، جب ہم علماء سے اس کے تعلق سے دریافت کرتے ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان تطبیق کرنی چاہیے۔ یہ تطبیق کیا ہوتی ہے؟ تو مرزا جہلمی سے یہ علمی سوال تھا، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ علمی طریقے سے جواب دیتا، بغیر خیانت کیے جواب دیتا۔ اس کے برخلاف مرزا جہلمی اس پر غصہ ہو گیا اور اس نے علماء کی شان میں گستاخیاں کی اور کہا کہ یہ تو جاہل ہیں، 2 نمبر ہیں، انہیں تطبیق کی سپیلنگ نہیں آتی، یہ تطبیق کیا کریں گے؟ اور انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ مشکل قسم کے الفاظ کہہ کر کے قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس طریقے کی باتیں اس نے کی ہیں۔ اولاً تو یہ بات کہ تطبیق یہ کوئی انگلش کا ورڈ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اسپیلنگ کی جائے، یہ ایک عربی کا لفظ ہے، عربی میں صیغہ ہوتا ہے، اور تطبیق طبقہ یطبق، تطبیق باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مطابقت پیدا کرنا۔ جب کسی باب میں 2 مختلف روایات یا مختلف دلائل آ جاتے ہیں تو ان کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کو تطبیق کہتے ہیں۔ علماء احناف کا یہ منہج ہے کہ جب بھی کسی باب میں مختلف روایتیں ملتی ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بخاری مسلم میں جو روایتیں آ گئی انہی پر عمل کر لیا جائے اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ یہ مرزا جہلمی کا اپنا خود ساختہ ایک قاعدہ ہے، ایک معیار ہے، جس کو اس نے بچانے کے لیے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے، اس لیے کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں صرف کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی احادیث آئی ہیں اور بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں روایات کی طرف کہ روایات میں کیا ذکر ملتا ہے، کیا روایتیں ہم تک پہنچی ہیں۔ جو روایتیں معارض ہم تک پہنچی ان میں تطبیق کیا ہے اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 صحابہ سے 4 احادیث ذکر کی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 224، 225، 226 اور 2471۔ ان میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب فرمایا۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں 624 نمبر حدیث، 625 نمبر حدیث اور سنن نسائی میں 26، 27، 28 نمبر حدیث، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ کہ دیکھ لیتے ہیں کہ امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب البول قائما و قاعدہ، کھڑے ہو کر کے اور بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا بیان۔ اب یہ جو باب ہے تو باب کا تقاضا یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باب کے تحت ان احادیث کو ذکر کرتے کہ جن میں بیٹھ کر کے اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا ذکر آیا ہے۔ اس کے برخلاف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف ان احادیث کو ذکر کیا کہ جن میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کا ذکر ملتا ہے، اور ان احادیث کو ذکر نہیں کیا جن میں بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 12 ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھ کے پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ تو اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخر اس حدیث کو کیوں ذکر نہیں کیا؟
تو اس کی کئی امکانی جوابات ہو سکتے ہیں، تو اس کے دو امکانی جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ اولاً تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک وہ حدیث پہنچی ہی نہ ہو، یا یہ کہ وہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نظر میں تو تھی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو معیار صحت بخاری شریف کے لیے قائم کیا تھا اس معیار پر وہ حدیث نہیں اترتی تھی، اس وجہ سے اس کو ترک کر دیا۔ اب ہم چلتے ہیں ان احادیث کی طرف کہ جن میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی ممانعات کا ذکر ملتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 12 ہے۔ امام ترمذی باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی ممانعت کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں، من حدثکم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یبول قائما فلا تصدقوه، کہ جو تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے پیشاب فرمایا کرتے تھے، تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ اور آگے فرماتی ہے، ما کان یبول الا قاعدا، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھ کر کے ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اب دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 346 نمبر حدیث لے کر کے آئے ہیں حضرت عبد الرحمن بن حسنہ سے۔ حضرت عبد الرحمن بن حسنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، آپ کے پاس عصا مبارکہ تھا، آپ نے عصا مبارکہ کو رکھ دیا، ثم جلس فبال الیہا، پھر آپ نے بیٹھ کر کے پیشاب فرمایا۔ اس کے بعد التاریخ الکبیر جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد 3 صفحہ نمبر 296 اور ترجمہ نمبر 1654 میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جفا سے ہیں، 4 چیزیں جفا سے ہیں۔ ان میں پہلے کا ذکر کیا بول قائمین، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا۔ اسی حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المعجم الاوسط میں ذکر کیا ہے، جلد 4 حدیث نمبر 5998، جن میں ذکر ہے کہ حضرت ابو بریدہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جفا سے ہیں۔ پہلے کا ذکر کرتے ہیں کہ نمازی کا اپنی پیشانی سے مٹی کو جھاڑنا نماز سے فارغ ہونے سے پہلے۔ 2 نمبر یہ کہ نمازی کا سجدے کی جگہ پھونک مارنا، اور تیسرا ذکر کرتے ہیں کہ ان یبول وهو قائم، کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا۔ ان تینوں چیزوں کو جفا سے قرار دیا۔ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری میں بخاری شریف کی جو احادیث ہیں ان کے تحت بیان کرتے ہیں، جلد 3 صفحہ نمبر 201 میں، کہ حضرت بریدہ والی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہ حدیث امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صحیح ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو عوانہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، المتوفی 316 ہے، انہوں نے اپنی کتاب مسند ابو عوانہ میں ذکر کیا ہے، جلد 1 ہے اور حدیث نمبر 377 ہے۔ باب قائم کرتے ہیں، بیان و اثار ترک البول قائما والدلیل علی انہ منسوخ من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کے ترک کرنے کا بیان، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل سے اس بات کا ثبوت کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا منسوخ ہے۔ تو یہ محدثین کرام ہیں کہ جو ناسخ و منسوخ کا قول کرتے ہیں، اور ان احادیث میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی ممانعت ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کو جفا قرار دیا گیا ہے، اور مرزا جہلمی یہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اب یہ کہ جو حدیثیں ہم تک جو پہنچی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھڑے ہو کر کے جو پیشاب فرمایا ہے، ان کا کیا جواب ہے؟ تو جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھڑے ہو کر کے جو پیشاب فرمایا ہے اس سے رخصت اور اجازت ثابت ہوتی ہے۔ سنت تو یہی ہے کہ پیشاب بیٹھ کے کیا جائے، سنت یہی ہے کہ پیشاب بیٹھ کے کیا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھڑے ہو کر کے جو پیشاب فرمایا ہے اس کو صرف جواز اور رخصت پر محمول کیا جائے گا، اس کو سنت نہیں قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ فقہائے کرام یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فعل کیا ہے، آیا وہ سنت جاریہ کے طور پر کیا ہے یا جواز اور رخصت کے طور پر کیا ہے؟ سنت جاریہ کے طور پر کیا ہے تو اس کو سنت کہتے ہیں، سنت قرار دیتے ہیں،
اور جو کام اجازت اور رخصت کے لیے کیا ہے اس کو اجازت اور رخصت پر ہی محمول کرتے ہیں۔ اس کی چند ایک مثالیں مل سکتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 1607، 1612، 1613 اور 1632 نمبر حدیث، کہ جس میں ذکر ہے کہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر کے طواف فرمایا، اور یہی حدیث کو امام مسلم نے 3074 نمبر ذکر کیا اور بات قائم کیا کہ سواری پر سوار ہو کر کے طواف کرنے کی رخصت کا بیان۔ سنت تو یہی ہے کہ طواف پیدل کیا جائے، ہاں لیکن کوئی مجبوری آ جائے یا ضرورت کا تحقق ہو جائے یا مرض ہو تو اس کی بنا پر سواری پر سوار ہو کر کے طواف کیا جا سکتا ہے، اور یہ رخصت ہے، اجازت ہے، اس کو سنت نہیں قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ بات کہ پیشاب کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا منع ہے اور بیٹھ کر کے پیشاب کرنا یہی سنت مبارکہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔